ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے منع فرما دیا تھا کہ آپ ماں کی خدمت کرو۔ پھر آپ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن ماں کی خدمت تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے دل میں ماں کی قدر ہو، اس کی عظمت ہو، انسان ماں کے مقام کو پہچانے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جب جوان ہو تو وہ سب کچھ بھول جائے کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج کل تو باقاعدہ یعنی ترغیب دی جاتی ہے کہ کیسے آپ نے والدین سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ فتنوں کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مذہبی سکالر سمجھ کر اپنے آپ کو ظاہر کر کے میڈیا پر آتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے، ایک اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں ماں تے شے ہی کوئی نہیں۔ امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ یعنی اگر کوئی ماں کسی کو یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے، تو ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیٹے کو اس طرح کہے، کہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور دودھ بھی دینے والا وہی ہے۔ ماں کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ وہ بیٹے کو یہ کہے؟ تو یہ اولاد کو کیسے ورغلاتے ہیں؟ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ بچپن میں ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رزق بھی وہی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ماں اور باپ کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ جو ہماری پیدائش کا سبب بننے والے ہیں ان کے حقوق بھی تو اسی ذات نے بیان فرمائے ہیں جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، کہ یہ آپ کی پیدائش کا سبب بننے والے ہیں۔ کس طرح انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ کو پالا پوسا، اپنے اوپر سختیاں برداشت کر کے آج آپ جب جوان ہو گئے تو آپ یہ کہو کہ ماں تے شے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر میں اسی طرح ایک موٹیویشنل سپیکر کو سن رہا تھا۔ اب جس طرح حدیث میں نے ابھی عرض کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ کوشچن ہے کہ ہر ماں کے پیر تلے جنت ہوتی ہے، تو پھر ابو لہب کی بیوی کے پیر بھی تلے جنت ڈالے نا۔ سوچنے سے یہ صرف وہ والی ماں کے پیر تلے جنت ہے جو اللہ کے اصولوں میں بچے کو بالغ کرے۔ اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس نے اپنے بیٹے کی پرورش اچھے طریقے سے کی ہو، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے بحیثیت ماں باپ کے۔ ہاں یہ ہے کہ غلط کام میں ان کی بات نہیں مانی جائے، اگر وہ کہتے ہیں کافر ہو جاؤ تو نہ مانو، اگر وہ شرک کا کہتے ہیں تو ان کی بات ماننا لازم نہیں ہے، اگر کسی اور گناہ کے کام کا کہتے ہیں تو ان کی بات ماننا لازم نہیں ہے۔ ان کا کفر، شرک، ان کا گناہگار ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اس کا حساب خود دیں گے، لیکن ان کی اولاد پر یہ لازم ہے کہ بحیثیت والدین وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانیں۔ تو وہ ساتھ یہ مثال بھی دے رہے تھے کہ اگر ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی تو پھر ابو لہب کی بیوی کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے، یعنی وہ تو کافرہ تھی۔ تو بھائی اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اولاد اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ماں کافرہ ہے
تو وہ جنت میں نہیں جائے گی، اس کی اولاد تو اس کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتی ہے نا۔ یہ تو اولاد کے لیے ہے کہ آپ کے والدین کے آپ کے اوپر یہ حقوق ہے، چاہے ان کا عمل جیسا بھی ہے۔ اگر یہ بات دیکھی جائے تو پھر تو ہر انسان معصوم تو نہیں ہے نا، گناہگار تو ہر انسان ہے۔ پھر اولاد ماں باپ کے گناہ تلاش کرنا شروع کر دے گی کہ ہر بچہ یہی چاہے گا کہ میرے والدین زیادہ نیک ہوں گے تو میں خدمت کروں گا، نہیں ہوں گے تو نہیں کروں گا۔ پھر ایسے ہی ہوگا، وہ جوان ہوں گے، والدین کے گناہوں کو تلاش کریں گے اور ان کو گھر سے نکال دیں گے۔